جن سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اس وقت میری موجودگی اپنے ہی گاؤں میں واقع قائم ادارہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گارھا میں ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہ ادارہ اس علاقے کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادارہ کے بارے میں بھی ہم آپ کو مزید جانکاری دیں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتا دیں کہ کل یہاں اعظم گڑھ کی سرزمین سے پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت اقدس الحاج مفتی حبیب اللہ القاسمی دامت برکاتہم یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے گارھا گاؤں سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا انور حسین القاسمی اور اس ادارہ کے ناظم یہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت کے بارے میں مختصر میں آپ کو ہم بتا دیں کہ حضرت گارھا گاؤں سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن اعظم گڑھ جیسے شہروں میں اپنی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ سیتامڑھی میں واقع مدرسہ امدادیہ اشرفیہ میں بھی کئی سالوں تک خدمت انجام دی ہیں، درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں، اور اب اپنے گاؤں اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے گارھا گاؤں میں اپنا یہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ ہم حضرت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، حضرت کے بارے میں مزید جانکاری لیں۔ اس سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے مختصر انداز میں آپ اس ادارے کے بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گاڑھا آج سے تقریباً 9 سال پہلے 1436 ہجری 2014 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا۔ 9 سال، یہ 10واں سال چل رہا ہے اس کا، اور یہ گاؤں کے جو بھی اس وقت کے اکابر علماء تھے ان تمام حضرات کے مشوروں سے، حضرت مولانا عبدالمالک صاحب، مولانا نبی اختر صاحب، حضرت مولانا منتخب الاسلام صاحب، اور بھی جو دوسرے اکابر تھے، مولانا ثاقب حسین صاحب، گاؤں کے جو بھی اکابر علماء تھے الحمدللہ ان تمام حضرات کے مشورے سے اس کا قیام ہوا۔ اس کے علاوہ علاقائی جو بڑے بڑے علماء تھے، حضرت مولانا عبدالمنان صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، میں نے ان سے بھی مشورہ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا گاؤں بہت بڑا ہے، مسلمانوں کا وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، تو وہاں پر قلب میں ایک ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مشورہ تھا۔ یہ مشورہ ہم نے حضرت مولانا اظہار الحق صاحب کنوا ان سے بھی لیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ضرورت ہے، اور ہمارے ضلع کے جماعت کے امیر اس وقت حضرت حاجی رفیق صاحب تھے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، انہوں نے ایک عجیب بات کر دیا تھا، کہا کہ ضرورت ہے آپ کام شروع کیجئے اور چھوڑ کر مت بھاگیے گا۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کا ایک جملہ تھا۔ بہرحال مقامی بیرونی بہت سے علماء مشائخ کے مشورے سے اس کا قیام ہوا، ابتداً پہلے جامع مسجد میں مکتب کی شکل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فراہم کر دی۔ ماسٹر حافظ محمد اشتیاق عرف ماسٹر ارمان اور ان کے پورے گھرانے نے مل کر یہ زمین مدرسے کے لیے اپنے والد صاحب کی سال ثواب کے لیے وقف کیا۔ الحمدللہ یہاں پر ادارہ کا قیام ہوا، اور اللہ کے فضل سے تمام علاقائی اور کچھ دور دراز کے بھی اکابر علماء مشائخ از خود تشریف لائے۔ میرے پاس وسعت اور گنجائش نہیں تھی، تو علاقائی علماء بھی اور کچھ دور کے بڑے علماء بھی تشریف لائے۔ وہ ہماری خرچے کے بغیر اور ہماری دعوت کے بغیر ان کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی شفقت محبت کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا ذاکر ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ تشریف لائے۔ حضرت مولانا منان صاحب تشریف لائے، حضرت مولانا اظہار الحق صاحب تشریف لائے، اور حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب پرسا وہ تشریف لائے۔ بالا سات سے حضرت مولانا حسین صاحب، قاضی عمران صاحب، پریہار سے حضرت مولانا ظہیر صاحب، اسی طریقے سے حضرت قاری عطیہ اللہ صاحب، اور اس طریقے سے بے شمار علماء۔ پچھلے دنوں میں سید اظہر کریم صاحب رانچی، حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارس، یہ سب حضرات بھی تشریف لائے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان حضرات کی دعا توجہ اور برکت سے الحمدللہ ہمارے جیسا کمزور انسان یہاں پر کام کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہاں پر دینی تعلیم کا اچھا کام انجام پا رہا ہے۔ مزید آپ حضرات سے تعاون کی بھی اور دعا کی بھی درخواست۔ ابھی جیسا کہ جانکاری ملی ہے، کیونکہ اپنے علاقہ کے مدرسہ بالا سات میں، مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ بالا سات میں فقہی سیمینار ہے، اور اسی موقع سے حضرت تشریف لائے ہیں، اور جامعہ عربیہ دارالعلوم گارھا میں بھی تشریف کر لائیں گے، ان کا عشاء خطاب بھی ہونا ہے، جیسا کہ میری جانکاری میں ہے۔ جی تو کیا کہنا چاہیں گے اس طرح؟ جی، یہ حضرت مولانا حضرت اقدس مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، یہ پیر طریقت ہیں، شیخ المشائخ ہیں، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور اعظم گڑھ کے بانی اور محتمم ہیں۔ حضرت مولانا و مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، ان کے خلیفہ اور شاگرد بھی ہیں۔
حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی خلیفہ ہیں، اور انہوں نے بہت زمانے تک جو ریاض العلوم گرینی جونپور میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کا مدرسہ تھا، بہت عرصے تک وہاں انہوں نے تعلیم دی ہے، اور ان کا فیض دور دور تک پہنچا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں بھی ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں۔ بہرحال تو وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرا ان سے چونکہ بہت قدیم تعلق تھا، تو انہوں نے خود فون کر کے بتایا کہ مولانا میں بلاسات میں آ رہا ہوں، اور میری خواہش آپ کا مدرسہ دیکھنے کی ہے۔ تو میں نے کہا بروز سر چشم قبول ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے گزارش کیا کچھ وقفے سے کہ جب آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے تو میں کچھ یہاں پر چھوٹا سا کچھ پروگرام رکھ دوں تاکہ ہمارے گاؤں کے لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا الحمدللہ۔ اور اپنا یہ جامعہ دارالعلوم گاڑھا ہے، جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا اس کے مقاصد میں سے بھی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہ رہی کہ اس مدرسے کے پلیٹ فارم سے جیسے طلبہ عزیز مستفید ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہمارا جو عوامی طبقہ ہے، اکابر علماء مشائخ کی وقتاً فوقتاً تشریف آوری ہوتی رہے، اور ان کے فیض سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ تو الحمدللہ کل 8 جمادی الاولیٰ بمطابق 11 نومبر 2014 بروز سوموار انشاءاللہ عصر سے پہلے ان کی تشریف آوری مدرسے میں ہوگی، اور عصر کے بعد فوراً مجلس میں صرف مختصر دعائیہ مجلس ہوگی، مدرسہ کا معائنہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ معائنہ فرما کر اپنا تاثر بھی ذکر فرمائیں گے، تحریر فرمائیں گے، اور عشاء کے بعد اس بیچ میں تھوڑا سا آرام فرمائیں گے، اور عشاء کے بعد فوراً ان کا بیان ہوگا۔ تو جامع مسجد گاڑھا میں الحمدللہ ان کا بیان ہوگا۔ یہ پروگرام یہاں کے لوگوں سے، مسجد کے ذمہ داران سے اور علاقائی لوگوں سے مشورہ کر کے طے ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل بروز سوموار وہ تشریف لائیں گے۔ اس تعلق سے ہم اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی، اور جہاں تک کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام حضرات سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں، اور حضرت چونکہ پیر طریقت بھی ہیں تو اس لیے پہلے ان کا بیان ہوگا۔ بیان کے بعد جو حضرات ان سے بیعت ہونا چاہیں گے تو ان کے لیے بیعت کا سلسلہ بھی ہوگا، اور بیعت ہونے کے بعد تھوڑی دیر مختصراً ذکر کی مجلس بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ باقی کسی دوسرے کا کوئی بیان نہیں ہے۔ تو حضرت کی طبیعت اور انشراح کے اعتبار سے جتنا وقت وہ لیں گے تقریر میں، خطاب میں، ہم تو ان سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن عموماً 1 گھنٹہ ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، دعا ہوگی، اور اس کے بعد مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ چونکہ جامع مسجد میں رکھا گیا تاکہ زیادہ لمبا خرچ بھی نہیں آوے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اس لیے مختصر میں جامعہ حاضہ میں کتنے طلبہ ہیں، کتنے اساتذہ کرام اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، کس طرح سے یہ مدرسہ کام کر رہا ہے، ہم یہ چاہیں گے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں۔ یہاں بھی فی الوقت جو اس سال داخلہ ہوا دارالاقامہ میں، گاؤں کے جو آمد و رفت کرنے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ نہیں جوڑتے ہیں، وہ کبھی 150، کبھی 200، کبھی اس سے بھی زیادہ، کبھی کم و بیش رہے۔ باقی مدرسے میں جو بچے ہیں اس سال تقریباً 57 بچوں کا داخلہ ہوا، اس میں سے کچھ بچے چلے جاتے ہیں، تو ابھی فی الوقت 35-40 کے قریب بچے موجود ہیں الحمدللہ۔ 6 اساتذہ مدرسین ہیں، یہ سب مل کر کے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اخلاص استقامت نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ چلتا ہے تو یوں ہی نہیں چل جاتا، بلکہ آپ اور ہمارے تعاون سے چلتا ہے، اور ہم تمام کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے ادارے قائم ہیں اس کا بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، تاکہ آپ کے پیسوں سے، آپ کی مدد سے، کسی بھی طرح کی مدد ہو، ان کے ذریعے دوسرے بچوں کا بھوش مستقبل سدھر سکے اور وہ دین کے داعی اور سپاہی بنے۔ آپ اگر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا آس پاس کے کہیں کسی بھی گاؤں سے ہیں تو آپ آ کر کے اس ادارے کا معائنہ بھی کریں، آئیں کبھی، آ کر کے اپنے آنکھوں سے دیکھیں، بہترین تعلیم ہوتی ہے، اور خاص طور سے اگر آپ اس علاقے میں ہیں تو کل ضرور تشریف لائیں، کیونکہ کل جیسا کہ حضرت نے بتایا ہے کہ پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت اقدس الحاج مولانا و مفتی حبیب اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم اعظم گڑھ یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کا روحانی خطاب ہونا ہے، ان سے آپ تمام اور ہم سب فیض یاب ہوں۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔